اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 4 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 4 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں بنایا اور پھر پوری کائنات بنانے کے بعد اس کا انتظام اپنے پاس رکھا، خود کر رہے ہیں۔ ہر بندے کو، ہر اپنی مخلوق کو ابتدا سے فنا تک، آغاز سے انجام تک، اور جسے جو کام لینا ہے وہ ساری ذمہ داری رب خود کر رہے ہیں، اور ان کا خیال بھی وہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں۔ تو رب وہی ہوتا ہے کہ جو پروردگاری کرے، جو مالک ہو اور جو فرما روائی کرے، وہ رب ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں الیہ، اس رب کی طرف، یعنی نصیحت اللہ فرما رہے ہیں کہ غور کرو پچھلی آیت کے اختتام پہ، الیہ مرجعکم جمیعا، ہر ایک مخلوق نے، انسانوں نے، چرند پرند جتنی چیزیں ہیں، سب نے اپنی رب کی طرف لوٹ کے جانا، جمیعا، سب کے سب، کوئی اس میں سے چھپ نہیں سکتا رب سے، کوئی بچ نہیں سکتا اپنے رب سے، سب نے لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ، وعدہ اللہ کا قیامت والے دن، قیامت آنی ہے، رب کے حضور پیش ہونا ہے، اعمال کا حساب ہونا ہے، تو یہ وعدہ بھی سچا ہے اور اللہ کا ہر وعدہ بھی سچا ہے۔ انہو، بے شک وہی ذات، یبدؤ، جس نے ابتدا کی، جب کچھ بھی نہیں تھا، یہ کوئی میٹیریل نہیں تھا جس سے یہ سورج بنتا، چاند بنتا، زمین بنتے، آسمان بنتا، رب نے بنایا۔ یہ ہے ابتدا کی، اس نے پہلی دفعہ بنایا۔ الخلق، تمام مخلوقات کو، ہر مخلوقات کی ابتدا اللہ نے کی، یہ کچھ موجود نہیں تھا، میرے رب نے ان کو بنایا۔ ثم یعیدہ، پھر وہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ چیزیں تباہ ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، ایک رب کی ذات بچے گی اور کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اپنے انجام کو پہنچیں گی، فنا ہو جائیں گی، ایک رب رہ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو، مخلوق اپنی کو پیدا فرمائے گا۔ کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ بدلہ دے، ان کو جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے بات کو مانا، جو ایمان لائے، نیک اعمال کی، ایمان لا کے رک نہیں گئے، اس کے بعد انہوں نے اپنے رب کو اپنا رب جانا اور اس کے حکموں کو مانا، شیطان کو اور نفس کو اپنا رب نہیں جانا کہ ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم آئے بھی اللہ کی طرف سے ہو اور واپس بھی اللہ کی طرف سے جانا ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ میرا رب کر رہا ہے، تو یہ جو بیچ کی زندگی اللہ نے اس دنیا میں دی ہوئی ہے، یہ انسان کیسے اپنی مرضی سے گزار سکتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دوبارہ پیدا کرنا اس لیے کہ دنیا دارالعمل ہے اور وہاں پہ انسان کو جزا سزا ملنی ہے۔ دنیا میں یہ جزا سزا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ قیامت والے دن انصاف ہوگا کہ کون کیا کما کے لایا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، انصاف کے ساتھ، جتنا لائیں گے، زیادہ نیکیوں والا بلند درجات میں چلا جائے گا، کم نیکیوں والا کم درجات میں آ جائے گا۔ کوئی برابری، صاحب آراف بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، جن کا پلڑا بالکل برابر ہو جائے گا، نیکیاں اور بدیاں۔ نیکیاں جہنم میں نہیں جانے دیں گی اور بدیاں جنت میں نہیں جانے دیں گی، وہاں پہ آ کے رک جائے گا۔ تو بالکل اللہ کا ترازو انصاف ہے، اور وہ معمولی سے معمولی ذرے کو بھی تولے گا اور بڑے سے بڑے پہاڑ جیسی نیکیوں کو بھی تولے گا۔ پھر اللہ کیا کریں گے؟ اچھائی اور برائی کا جو بدلہ ہوگا وہ عین انصاف کے مطابق ملے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانے، اپنی مرضی کی، اپنے نفس کی مرضی کی، قرآن کو نہیں مانا،
دین کو نہیں مانا، لہم شرابن، ان کے لیے پینا ہوگا، پینے کے لیے ان کے لیے ہوگا، من حمیمن، ابلتا ہوا پانی، کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں حمیمن، و عذاب علیم، اور ساتھ عذاب الگ ہوگا۔ یہ تو پینے کے لیے ہوگا یہ بھی عذاب ہی، عذاب الگ ہوگا۔ عذاب میں جب جلیں گے، پیاس لگے گی، پانی پئیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ پانی پئیں گے تو ایسے ہوگا کہ جیسے منہ کے ساتھ لگائیں گے، اتنا گرم ہوگا اور اتنی پیاس ہوگی کہ اس کو بھی پئیں گے تو یہ انتڑیاں گل کے انسان کے پیٹ سے باہر نکل جائیں گی۔ انسان کا چہرہ جھلس جائے گا اس کے ساتھ اس کو پینے سے، لیکن پیاس اتنی ہوگی کہ اس کو بھی پئیں گے۔ تو ان کے لیے بھی انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا، عذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، رب کے حکموں کی نافرمانی کی، رب کی نافرمانی کی، اس وجہ سے ان کو یہ سزا ملے گی۔ جو رب کو مانے گا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو بدلہ دیں گے انصاف کے مطابق۔ تو ظالم کا بدلہ وہ انصاف ہوگا، اور مظلوم کا بدلہ اس کے مطابق انصاف ہوگا، نیک کا بدلہ اس کے مطابق ہوگا، برے آدمی کا بدلہ اس کے مطابق ہوگا۔ لیکن ہم دنیا میں کسی بدلے کی توقع نہ رکھیں، دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ ہو والذی، وہی ذات ہے، وہی اللہ باری تعالیٰ ہے، جعل الشمس ضیاء، جس نے بنایا سورج کو ضیاء، تپش والا، گرمی والا، چمکدار، تیز روشنی والا، سرخی والا، والقمر نوراً، اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسی روشنی نور کو کہ جس کے اندر ٹھنڈک کا احساس انسان کو ہو، تپش اور گرمی اور سرخی نہ ہو۔ چاند کو نور بنایا، اجالا کرنے والا بنایا۔ وقدرہ، اور مقدار مقرر کی ہم نے اس کے لیے، منازلہ، اس کی منزل، اس کا راستہ بھی ہم نے مقرر کیا سورج چاند کا، اور چاند کا گھٹنا اور بڑھنا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ لِتَعْلَمُوا، تاکہ اس چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے تم علم حاصل کر سکو، تمہیں پتہ چلے عدد السنین، گنتی برسوں کی۔ چاند کو دیکھ کے انسان کو پتہ چل جاتا ہے، چاند کو دیکھ کے کہ یہ کس تاریخ کا چاند ہے۔ دیکھیے کیسی اللہ تعالیٰ رکھے کہ انسان ویسے بھول سکتا ہے، لیکن اس کی شکل سے اس سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے۔ جیسے پہلے گھٹتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتا بڑھتا بڑھتا، پھر جب 14ویں کا آتا ہے، 15ویں کا، پھر اس کے بعد اس کو گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہم نے بنائی ہیں کہ تم اس سے تاریخیں دیکھو اور اس سے دن مقرر کرو، اس سے ہفتے بناؤ، اور پھر عدد السنین والحساب، پھر برسوں کا حساب کرو، اور باقی سارے حساب کتاب بھی اس کے ساتھ، یعنی اپنے جو کام ہیں اس کو اس کے مطابق بندوبست کرو۔ یعنی مہینے کا آغاز بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چاند ہے، اور مہینے کا اختتام بھی انسان کو پتہ چلتا ہے، اور باقی مہینے کی تاریخیں بھی اس چاند سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت ہے اس کے اندر۔ وما خلق اللہ، اور نہیں پیدا کیا میرے اللہ نے، نہیں پیدا کیا میرے اللہ نے، ذالک الا بالحق، مگر یہ کہ ہر چیز کو با مقصد۔ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی مخلوق، وہ سورج چاند ستارے ہوں، انسان ہو، کوئی بھی ہو، چرند پرند ہو، وہ بے مقصد نہیں ہے۔ انسان کوئی بے مقصد کام نہیں کرتا۔ اگر کوئی کہے کہ کوئی بے مقصد زندگی گزار رہا ہو تو سارے اس کو کیا کوئی اچھا انسان سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کی ذات سے یہ کوئی کیسے توقع کر سکتا ہے کہ اللہ نے دنیا بنا دی، انسان کو بنا دیا، صرف مخلوقات بنا دیا اور یہ بے مقصد بنایا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، اور اللہ نے اپنا مقصد بتایا ہے انبیاء کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، کہ تیرے انسان، تیرے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ باقی چیزیں تو تیری خدمت میں، دیکھیں پتہ چلا نا، سورج بھی خدمت کر رہا ہے، چاند بھی خدمت کر رہا ہے، باقی ساری چیزیں اس سے تم حساب کتاب کرو، سب کچھ۔ اللہ نے کچھ بھی بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ بے مقصد تو انسان کوئی کام نہیں کرتا، میرا رب کیسے کرے گا؟ یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان فرماتے ہیں، مفصل بیان فرماتے ہیں، سمجھا سمجھا کے بیان فرماتے ہیں آیات، اپنے احکامات کو بار بار ریپیٹ کر کے سمجھا کے، مختلف مثالوں سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں۔ لیکن سمجھے گا قوم؟ لقوم یعملون، وہ قوم جو علم کو ہوگا، جس کے پاس جو دلیل کو سمجھے گی، علم حاصل کرے گی،
اس کو اللہ کی بات سمجھ آ جائے گی۔ اس قرآن کا علم ہوگا، دین کا علم ہوگا، اس کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یعنی سورج، چاند، سارے ان کا طلوع ہونے کا وقت، ان کا غروب ہونے کا وقت، ان کے راستے جو اللہ نے معین کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آج ہمارے پاس دائمی کیلنڈر اور گھڑیاں اور وہ ساری بنی ہیں، وقت مقرر پہ ہے۔ آج کی جو تاریخ ہے، اسی تاریخ پہ یہ چاند اسی وقت نکلے گا، اگلے سال بھی، اور سورج بھی اور غروب بھی ایسے ہی ہوگا۔ یہ سب میرے رب کے پاس ہیں، کوئی بندہ اس کو جانتا نہیں ہے۔ اللہ کا ہر بات، اللہ کی ہر بات علم اور دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، اور انسان کو بھی قیامت والے دن اپنے رب کے حضور جو اپنے اعمال ہیں وہ دلیل کے ساتھ پیش کرنے کے، یا اللہ یہ میں نے تیرے قرآن سے سیکھا تھا، یہ مجھے سمجھ آئی تھی، یہ میں نے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے سیکھا تھا، سیرت سے سیکھا تھا، یہ مجھے سمجھ آئی تھی، میں نے اس کے مطابق عمل کیا۔ تو انسان کے پاس جو وہ اعمال کرتا ہے اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے کہ یہ علم اس نے کیسے حاصل کیا، کہاں سے حاصل کیا۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔